صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹنگ کا عنوان یہ تھا کہ یہاں اپنی حکمرانی دیر تک کیسے برقرار رکھی جائے۔ تو جنرل ڈائر آیا، اس نے رومال میں کتاب لپیٹ رکھی تھی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتا کیا ہے۔ تو اس نے رومال کو جھٹکا دیا، اس سے کتاب نکلی، دیکھا تو قرآن شریف۔ اس نے کہا لوگوں اگر یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں تمہارا قبضہ دیر تک رہے تو اس کتاب کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر یہ کتاب باقی ہے تو مسلمان باقی رہیں گے، اور اگر مسلمان باقی رہیں گے تو ہندوستان میں حکومت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ اگر انگریزوں کو بھی خطرہ تھا، ہم سے خطرہ تھا، ہمارے بزرگوں سے تھا، ہمارے اکابر سے تھا، قانون پاس ہوا ملکہ وکٹوریہ کی سرپرستی میں، وہاں سے قانون بن کر آیا۔ ہندوستان میں قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کر کے نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ انگریز شراب پینے لگا کہ ہم نے اسلام کو مٹا ڈالا، قرآن کو مٹا دیا، اسلام ختم۔ لیکن وہ حیران ہو گیا ہے دیکھ کر کہ وہ بچہ جو ابھی ازار بند بھی باندھنے پر قادر نہیں ہے، اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہے۔ اس کے بعد جو قتل عام ہوا ہے تو کوئی ایک درخت دہلی کے اندر ایسا باقی نہیں تھا جہاں کسی عالم دین کی گردن لٹکی ہوئی ہو۔ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ تم کہیں اور چلے جاؤ، بہت آسان ہے کہہ دینا کہ اس زمین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد میں منبر پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں اللہ پاک کی قسم، جہاں تمہارا پسینہ بہا ہے وہاں ہمارے بڑوں کا خون بہا ہے۔ اتنی قربانیاں، اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، انقلاب دورہ تجھے انصاف کی قسم، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا منہ بولتا ذرہ ذرہ منہ بولتا ثبوت اور گواہ ہے، چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ انگریز کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں محمود حسن دیوبندی رہتا ہے، انگریزوں سے اسے اتنی نفرت ہے کہ اگر اس کو جلا کر اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے تو اس گلی میں اس کی راکھ بھی نہیں پہنچے گی جس میں کوئی انگریز رہتا۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، بھلا سکتا ہے کوئی حسین احمد مدنی کی قربانیوں کو؟ شاہجہان پور ہے، تحریک خلافت کا جلسہ ہے، مولانا محمد علی جوہر اس کے مؤسس ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے حسین احمد مدنی کو شاہجہان پور کے جلسے میں صدارت کرنی ہے۔ انگریزوں نے کہا نہیں، حسین احمد نہیں آئے گا، اگر آئے گا تو اسے گولیوں سے بھون دیا جائے گا۔ مجمع دم بخود ہے کہ نہیں، گولیاں چلانے کا حکم آ چکا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم آ چکا، حسین احمد نہیں آئے گا۔ لیکن اس وقت لوگ دیکھ کر کے تعجب میں پڑ گئے جب حضرت آئے ہیں اور شیر کی طرح اسٹیج کی طرف آگے بڑھے ہیں، بریف کیس سے رومال نکال کر یہ کہا ہے کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ حسین احمد نہیں آئے گا، لو دیکھو بلال و صہیب کا وارث آیا ہے اور اس شان سے آیا ہے کہ اگر مجھے تختہ دار پر لٹکایا گیا تو مجھے تم سے کفن کے ٹکڑوں کو بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کر آیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی قربانی، بتاؤ انہیں کسی کے ماں کا جہیز نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے، بڑی شان سے ہم رہے، انشاءاللہ اسی شان سے زندہ رہیں گے۔ انگریز جن کے ظلم و تعدی کی کوئی انتہا نہیں ہے، ظلم و ستم کے ایسے ایسے طریقے کہ شاید کتابوں میں کسی نے پڑھا ہو، ہم ان کے ظلم و ستم کے تیر کے سامنے سینہ سپر ہو کر ہمیشہ یہ کہتے ہوئے کھڑے رہے کہ تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں گے۔ بھلا آج کی انگریزوں کی اولادوں سے ہم کیوں کر خوف کھا سکتے ہیں؟ نہیں، اگر جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں، کسی سے جھکنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اکابر کی قربانیوں کے ساتھ ملک کو بھی بچائیں گے اور ملت کو بھی محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ نہ اس ملک پر کوئی آنچ آنے دیں گے اور نہ ملت پر آنچ آنے دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں نے پڑھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے لے کر چلنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جب مرنا تو اپنی اولادوں کو بلانا۔ بچوں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس سے بھی زیادہ خطرناک دور آ جائے، آگ کے انگارے نہیں، اگر آگ کا پہاڑ لے کر بھی چلنا پڑے تم آگ کا پہاڑ بھی لے کر چلنا، لیکن ایمان سے دستبرداری گوارا نہ کرنا۔